بغداد شہر کے وسط میں ایک ریلوے اسٹیشن ہے۔ اگر آپ یہاں سے گزر کر آئیں تو کسی زمانے میں یہ ریلوے اسٹیشن جنگ سے پہلے ایک جدید ریلوے اسٹیشن کا منظر پیش کرتا تھا، مگر جنگ کے بعد کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ اب یہاں سے عیاں ہیں۔ بغداد شہر کے وسط میں جو ریلوے اسٹیشن ہے اس کے اطراف میں ایک قبرستان واقع ہے جس کا نام ہے شنیزیہ۔ اور اس قبرستان میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ مدفون ہیں، اور بیرونی ایک گیٹ ہے، قبرستان کا ایک بیرونی گیٹ ہے، مگر اس بیرونی گیٹ سے جب آپ گزر کر آتے ہیں تو نسبتاً ایک تنگ گلی ہے، بہت وسیع و عریض گلی نہیں ہے لیکن بہت زیادہ تنگ بھی نہیں ہے، نسبتاً ایک تنگ گلی ہے۔ جب اس گلی سے آپ گزرتے ہیں تو اس کے اطراف میں یعنی کہ دونوں طرف قبرستان ہے، اور اس میں جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ بڑے بڑے علماء، مشائخ اور بڑی جو برگزیدہ ہستیاں ہیں وہ یہاں مدفون ہیں۔ انہی میں سے انہی جو تصوف کی اہم ترین جو ہستیاں جو شنیزیہ میں مدفون ہیں، انہی میں سے 2 ہستیاں ہیں، حضرت سید سری سختی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ آئیے ان کے مزار کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے تعلق رکھنے والے پر اللہ تعالیٰ نے محبت اس کے دل میں حرام کر دی ہے۔ تو صوفیہ کا پیغام یہی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بات اور پتے کی میں بتاؤں تجھ کو، آخرت بنتی چلی جائے گی، دنیا نہ بنا۔ یہ ترک دنیا نہیں ہے ناظرین گرامی، یہ دنیا میں رہتے ہوئے خالق اور خلق کو یاد رکھنے کی بات ہے۔ اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ فی الحال آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں کہ کسی بھی جو طالب علم ہے، کوئی بھی جو شاگرد ہے، کسی بھی شعبے میں اگر اس کا مقام سمجھنا ہو، پرکھنا ہو، جانچنا ہو، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اس کے استاد سے رجوع کرنا چاہیے، چونکہ استاد سے بہتر اس شعبے کو اور اپنے شاگرد کو یقیناً کوئی نہیں جانتا ہے۔ صوفیہ کے ہاں بھی ایسا ہی ہے، علم میں بھی خاص طور پہ اگر کسی کی علمیت کا، کسی کا مقام پرکھنا ہے تو اس کے استاد کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ استاد سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے کہ جو شاگرد ہے، جو مرید ہے، اس کے بطن میں، اس کے وجود کے اندر علم کے کیسے خزانے موجزن ہیں۔ کسی نے حضرت سید سری سختی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت فرمایا کہ حضرت کبھی مرید اپنے مرشد سے، یعنی کہ طالب علم اپنے استاد سے، شاگرد اپنے سکھانے والے سے آگے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سید سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، کیوں نہیں ہو سکتا، بالکل ہو سکتا ہے۔ جنید ہی کو دیکھ لو، ہے تو میرا مرید مگر اس کا مقام اور مرتبہ مجھ سے بلند ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 216 ہجری مطابق 138 عیسوی بعہد خلافت مامون الرشید عباسی بمقام بغداد شریف ہوئی۔ آپ کم سنی ہی سے صاحب درد و اہل فکر، با ادب، با فراست، بڑے ذکی و فہیم طالب کار تھے۔ اکثر اپنے ماموں شیخ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر فیض حاصل کرتے۔ آپ نے فقہ و دیگر تعلیم علامہ ابو ثور ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی، جو کہ بغداد کے جید فقہا و مشاہیر اور علماء میں سے تھے۔ ناظرین گرامی، صوفیہ اکرام کے پیغام کو بعض اوقات مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صوفی ترک دنیا کی بات ہرگز نہیں کرتا ہے، بلکہ جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں یوں رہو کہ دنیا تم میں نہ رہے۔ جب دنیا کی محبت دل میں جاگزیں ہوتی ہے، دنیا کی محبت سے مراد یہ ہے کہ جب مادی چیزیں، دنیاوی کامیابی، جب سب کچھ یہ ہمارے دل میں جاگزیں ہوتا ہے اور صرف یہ ہمارے پیش نظر ہو جاتا ہے، تو دیگر محبتیں، خالق کی بھی اور خلق کی بھی محبت، وہ پیچھے چلی جاتی ہے، اور اسی کو صوفی ناکامی کہتا ہے۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات بروز جمعہ وقت نماز ظہر 27ویں رجب 297 ہجری بمطابق 11 اپریل 910 عیسوی عباسی عہد خلافت میں ہوئی۔ آپ دوسرے دن بروز ہفتہ اپنے پیر روشن ضمیر حضرت شیخ
سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت سید سری سختی رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانے میں ایک دکان میں ان کی رہائش تھی۔ آپ نے اس کو حجرے کے طور پہ اڈاپٹ کیا ہوا تھا، اور چھوٹی سی ایک دکان تھی، چھوٹا سی ایک جگہ تھی جس کے بیرونی حصے پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا، اور حضرت سید سری سختی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو اسی دکان تک، اسی ایریا تک، اسی حجرے تک محدود رکھا کرتے تھے، بہت کم باہر جایا کرتے تھے، اور تقریباً 1000 کے قریب نوافل روزانہ کی بنیاد پر آپ ادا کیا کرتے تھے۔ تو ایک تاثر یہ تھا کہ شاید دنیا سے کٹ کر رہتے ہیں۔ ایسے میں کوہ لگام سے کسی بزرگ نے انہیں پیغام بھیجا، تو پیغام بھیجنے والا آیا اور اس نے پردہ اٹھا کر سلام کیا، تو حضرت سید سری سختی رحمۃ اللہ علیہ جو عبادت میں مشغول تھے، آپ نے گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، مسکرائے اور پھر سلام کا جواب دیا، جس پر وہ شخص تھوڑا سا حیران ہوا، جس پر آپ نے فرمایا کہ اصل عبادت اس میں ہے کہ انسان اپنے خالق کی عبادت کرے مگر خلق کے درمیان رہتے ہوئے کرے، خالق کی عبادت کرے مگر مخلوق سے رشتہ نہ توڑے، اس لیے کہ مخلوق سے رشتہ توڑ کر عبادت کرنے والے تو صرف مردے ہوا کرتے ہیں۔ نکتہ گروں نے سکھلایا ہے خاص بنو اور عام رہو، نکتہ گروں نے سکھلایا ہے خاص بنو اور عام رہو، محفل جانے جاؤ، دنیا میں گمنام رہو۔ ناظرین گرامی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے روزے کے گرد جو آپ جالیاں دیکھ رہے ہیں، جو جالی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو زری بھی کہتے ہیں۔ یہ جالی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے روزے سے یہاں پر منتقل کی گئی ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے روزے پر۔ 1987 میں اس جالی کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے روزے مبارک سے اتار کر اور یہاں نصب کیا گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 1987 میں پاکستان سے جو معتقدین تھے، یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ان شخصیات کے، ان صوفیاء کے معتقدین ہیں، انہوں نے 1987 میں چاندی کی بہت ہی خوبصورت جالی جو ہے وہ یہاں پر تحفتاً بھجوائی تھی، جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے روزے پر نصب کی گئی، اور پھر وہ جالی اتار کر یہاں آ گئی۔ ناظرین گرامی، صوفیاء کرام شریعت کے رستے پر چلتے ہوئے ہی طریقت کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یتیم کی کس قدر اہمیت ہے، کس قدر شفقت کا حکم دیا گیا ہے دین اسلام میں، اور یہ صوفیاء بڑا مرتبہ کیوں پاتے ہیں ناظرین گرامی، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر من و عن عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص اپنے بچے کو ڈھونڈتا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، اور اتنے میں اطلاع آئی کہ اس شخص کا بچہ جو ہے وہ کسی جگہ کھیل رہا ہے۔ پورے واقعے کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ وہ تیزی سے جذباتی ہو کر نکلنے لگا، تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جا رہے ہو، مگر جب میدان میں جاؤ اور تمہارا بچہ دیگر بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا ملے تو ایک دم سے جذباتی ہو کر اس کو سینے سے مت لگا لینا۔ تو اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بچہ گم گیا ہے، تو یہ تو ایک فطری عمل ہے جو میں کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ یقیناً ایک فطری عمل ہے، مگر وہاں پر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا یتیم بچہ بھی موجود ہو جو اس وقت تمہیں اپنے بچے سے محبت کرتے دیکھے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں، اس کا دل جو ہے وہ مزید اداس ہو جائے اپنے والد کو یاد کر کے۔ اس قدر انسانی جذبات کا احترام اور انسانی نفسیات کا فہم جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے آقا کی سیرت میں، کہ کتنی دلجوئی کرنی چاہیے، ایک بچے تک کا، ایک یتیم بچے تک کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، اس کا کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر دیکھیے کہ کیسے یہ جو بزرگیدہ ہستیاں تھیں، یہ کس طریقے سے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کیا کرتی تھیں۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کا کاروبار بھی کرتے تھے اور پھل فروشی بھی کیا کرتے تھے، تو بغداد میں ایک مرتبہ آگ لگ گئی اس بازار میں جہاں ان کی بھی دکان تھی۔ حیرت انگیز طور پر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دیگر تمام دکانیں جل گئی مگر ان کی دکان محفوظ رہی۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ مرتبہ، یہ مقام آپ کو کیسے حاصل ہوا کہ ہر جگہ زحمت ہو، ہر جگہ
नुकसान भी हो रहा हो, मगर आपके ऊपर फिर भी रहमत जो है वो बरसती रही। तो आपने कहा कि एक मरतबा हबीब राई मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि ये एक यतीम बच्चा है, तुम इस यतीम बच्चे को कपड़े दिलवा दो। मैंने मनोअन हुक्म की तामील की और उस बच्चे की दिलजोई की और उसे कपड़े दिलवाए और भी जो मैं उसके साथ कर सकता था मैंने किया। जिस पर उन बुज़ुर्ग ने मुझे उस वक्त ये दुआ दी थी कि तेरा मर्तबा बुलंद होगा। तो नाज़रीन गिरामी, आपने देखा कि यतीम हो, यसीर हो या कोई भी मिस्कीन हो, मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत यह है कि आप उनकी दस्तगीरी फरमाते थे, उनके साथ शफ़क़त फरमाते थे, उनका ख्याल रखते थे। इसी सुन्नत को सूफिया फॉलो करते हैं और उसी सुन्नत को हमें फॉलो करना चाहिए। हज़रत शेख सिरी सिक्ती रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला कादरिया के 10वें इमाम और शेख तरीक़त हैं। आप अहले तसव्वुफ़ के इमाम और असनाफ़ इल्म में कमाल रखते थे। इल्म व सबात के पहाड़ और मुरव्वत व शफ़क़त में यकताए ज़माना थे और रमूज़ व इशारात में यगाना रोज़गार। इराक़ के बहुत से मशाइख़ आपके सिलसिला इरादत से मुंसलिक थे। आप हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के मामू और शेख तरीक़त थे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपने शेख तरीक़त जैसा कामिल किसी को भी नहीं देखा। और हज़रत बशर हाफ़ी ने फरमाया कि मैंने आपके सिवा किसी से सवाल न किया, क्योंकि मैं आपके ज़ुहद व तक़वा से वाकिफ़ था और जानता था कि जब आपके दस्ते मुबारक से कोई चीज़ बाहर आती है तो आप खुश होते हैं। हज़रत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने किसी को इबादत में सिरी सख्ती से ज़्यादा कामिल नहीं पाया। 98 साल कामिल गुजर गए, लेकिन सिवाय बीमारी और मरज़ुल मौत के ज़मीन पर पहलू तक नहीं रखा। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब उनके शेख, उनके मुर्शिद हज़रत सैयद सिरी सिक्ती रहमतुल्लाह अलैह पर मरज़ुल मौत का आलम तारी हुआ, आखिरी वक्त करीब आया, वक्त विसाल करीब आया, तो वो उस वक्त उनके पास थे, अपने शेख के पास थे, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। तो आप फरमाते हैं कि जब वक्त विसाल बिल्कुल करीब आया तो मैंने अपने शेख से कहा कि आखिरी वक्त में आखिरी बात, आखिरी नसीहत मुझे कुछ फरमाइए। जिस पर हज़रत सैयद सिक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मखलूक में रहते हुए खालिक से गाफिल मत होना, मखलूक में रहते हुए खालिक से गाफिल मत होना। और नाज़रीन गिरामी, यही वो वक्त था जब सैयद सिक्ती रहमतुल्लाह अलैह हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गए। आपका इंतकाल 13 रमज़ान मुबारक सन 253 हिजरी को बरोज़ मंगल हुआ। आपने 98 बरस की उम्र पाई।